إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام رسالت مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی اپنے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام اسٹیج پر رونق افروز اور سامعین اعظام نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، 3:20 ہو چکے ہیں. یقیناً بہت تاخیر سے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن بہت دور دراز سے بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا کوشش کرتا ہوا الحمدللہ آج کی 20 تاریخ 20 اپریل سن 2025 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات بوریو پاکور صاحب گنج کے اس عظیم الشان دو روزہ کانفرنس میں شرکت کا وہ جذبہ تھا، اللہ نے مجھے حاضر کیا. آپ حضرات ابھی تک جم کر تشریف فرما ہیں. شام سے ہی یہ پروگرام چل رہا ہے، مختلف علماء کرام نے مختلف موضوعات پر آپ حضرات سے گفتگو کی ہے. میں بھی بالکل آخری وقت میں جبکہ فجر کا وقت بالکل قریب ہے، اس غرض سے جلد سے جلد کم از کم آپ حضرات کا سامنا ہو جائے، حاضر ہو جاؤں اور میں بھی اس اجر و ثواب میں آج کی حاضری نوٹ کروا دوں اللہ تعالیٰ کے ہاں. اس نیت سے میں حاضر ہوں. تفصیلی خطاب انشاءاللہ 21 تاریخ کو ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آج میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ 2-3 باتیں میں ضروری طور پر رکھوں گا. ہمارے پاس جیسا کہ فجر کے وقت بالکل فجر کا قریب ہے، ایک دم تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، تو انشاءاللہ اس آدھے گھنٹے میں آپ حضرات کی خدمت میں ضروری باتیں رکھوں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، ایک بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن میں بٹھا دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور چاہت حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے اس دنیا میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے طریقے ایجاد کیے. عیسائیوں کا اپنا ایک الگ طریقہ ہے، یہودیوں کا اپنا ایک الگ طریقہ ہے. ایون ہمارے بھارت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے قوم ایسی ہیں جو ننگے
ننگے دھڑنگے گھومتی ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، ایک قوم ایسی ہے جو اپنا لوٹا اور اپنا سب کچھ لے کر کے ایک لنگوٹی پہنے ہوئے جنگلوں میں صحراؤں میں بھٹک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھو گے اگر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے جسم کو آپ سردی سے نہیں بچاتے، گرمی سے نہیں بچاتے، تو وہ آپ سے کہیں گے ہم ایشور کی تپسیا کریں، ایشور کی جستجو اور اس کی تلاش میں ہم نے یہ رنگ اپنے محبوب کو پانے کے لیے، اپنے چاہت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ رنگ ہم نے یہ اپنایا۔ ہر آدمی یہ کوشش میں رہتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، لیکن کیا وہ حقیقت ہے؟ کیا ایسا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا اپنے اپنے مرضی اپنے مزاج سے، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہم کو چھوڑ دیا، یا ہمیں اپنا پانے کے لیے کوئی ڈھنگ کوئی طریقہ بتایا؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم کلمہ آپ نے پڑھا ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کلمہ کیوں پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھا کیوں ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا؟ آپ یہ کہو گے کہ میں اللہ کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے مالک کا کلمہ پڑھ کر، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کر کر میں اللہ کی جنت، اللہ نے جو بنائی ہے اسے جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی خوشی پانا چاہتا ہوں، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور یقیناً آپ نے اسی لیے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی اسی لیے کلمہ پڑھا ہے، اور جتنے بھی اپنے آپ کو اسلام کے مسلمان سمجھتے ہیں ان سبوں نے اسی لیے کلمہ پڑھا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کے چہیتے بندے بن جائیں، اللہ نے جو جنت بنائی اس جنت میں حاضر ہوئے، اس میں داخل کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ طریقہ، کچھ راستہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ یقیناً سب سے پہلے تو یہی کلمہ ہے، یہ وہ گیٹ ہے، یہ دروازہ ہے جس دروازے کے اندر آپ کو آنا ہے۔ پہلے یہ کلمہ پڑھنا ہے جو مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اور جس کلمے کو پھیلانے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے، دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو پیدا کیا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمے کے دو حصے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ شہادت کہلاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، برحق معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ وہ منتر ہے، یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھ کر آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور یہاں سے اللہ کی مرضی خود اللہ کی رضا کی چھاؤں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اللہ کی خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے تالاب میں اترنا ضروری ہے، اگر کوئی آدمی تالاب کے باہر کھڑا ہو اور کہے میں مچھلی پکڑ پہنچا ہوں، مچھلی آ جا، مچھلی آئے نہیں آئے گا، جب تک آپ تالاب میں اترو گے نہیں، جب تک مچھلی آپ کو نہیں ملے گی۔ بالکل اسی طرح سے جب تک آپ یہ کلمہ نہیں پڑھو گے تو اپنے آپ کو جا کر کے کہیں قربان کر دیں، کہیں آپ جا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں کہ ہم اللہ کی خوشی چاہتے ہیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ضروری ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں، اور اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں۔ اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ساجیدار نہ بنائیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دکھوں کو دور کرنے والا ہے، سکھ دینے والا ہے، اللہ ہی ساری چیزوں کا مالک اللہ مالک الملک، اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، جس کو چاہتا ہے گراتا ہے، سب کچھ بے دل خیر تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ ایمان ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ دل کے اندر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے آ جائے، گردن پر تلوار رکھ دے، کہہ دے انکار کرو کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، معبود برحق نہیں، تو جب کہ جو جان جانا گوارا ہے
لیکن اس کلمے سے ہٹنا گوارا، یہ ہے کلمہ توحید۔ آج بہت سارے انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کا طریقہ یہ ہے، پہلا گیٹ ہے، پہلا راستہ ہے کہ آپ توحید کو اپنائیں، تب اللہ کی خوشی آپ کو ملے گی۔ اس سے ہٹ کر آپ کہیں اللہ کی خوشی نہیں پائیں گے، چاہے آپ بڑے سے بڑے جا کر کے اپنے آپ کو جیسا دھوپ میں اور سردی میں یا آگ میں جا کر کے کود پڑے اور کہتے ہیں ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ ایسے نہیں ملے گا۔ اللہ کے ملنے کے لیے کچھ ڈھنگ، اللہ کو پانے کے لیے کچھ طریقہ ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے۔ اللہ ایک ہے، اب یہ تسلیم کیا جائے، اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کی فرمانبرداری کی جائے اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جب تک کوئی انسان یہ عقیدہ نہیں رکھے گا جب تک وہ اللہ کو پا سکتا، اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور وہی اسلام کا مفہوم اور اسلام کا معنی بھی ہے۔ اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مطلب جو کچھ بھی اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہی ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری شادی، ہمارا بیاہ اور ہماری تجارت، ہمارا معاملہ، سب کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، کوئی وہ طریقہ آپ نے اپنایا ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، اور اللہ کو پانے کے لیے آپ رات اور دن اسی راستے پر چل رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ دور تو جا سکتے ہیں لیکن جنت کے راستے کو آپ اس راستے سے آپ جنت حاصل کر سکتے نہیں۔ جنت کو پانا ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے حبیب، پوری دنیا کے لوگوں سے یہ کہہ دو، اعلان کر دو، یہودیوں سے بھی کہہ دو، نصرانیوں سے بھی کہہ دو کہ تم سب ایشور اللہ کی محبت میں ادھر ادھر گھوم رہے بھٹک رہے ہو۔ تم اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میرے پیچھے پیچھے چلو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا جب کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، جب کہیں بیٹھو تو بیٹھو۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھو، آپ کی سیرت کو دیکھو، آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کیسے نماز پڑھی، کیسے طہارت حاصل کری، کیسے پاکی حاصل کی، کیسے اللہ کو منایا، کیسے اللہ کو بنایا، کیسے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کی، کیسے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اپنے نبی کو دیکھو، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو، سیرت کو پڑھو۔ آج کسی مسلمان ہے جو نبی کی سیرت کو پڑھو۔ اللہ اکبر۔ مولوی حضرات جمعہ کے دن بتا دیں کوئی حدیث، کوئی یہی جلسہ ہوتا ہے اس میں نبی کی سیرت بتا دیں، اس کے بعد نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم اپنے گھر میں پڑھاتے ہیں، نہ ہمارے گھر میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر کوئی کتاب ہوگی کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو پڑھو تو اس میں نبی کی زندگی مکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے قرآن بتلاتا ہمیں، اور اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ سب جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے، آپ کی زندگی کا مکمل خاکہ موجود ہے۔ ہمیں کیسے عمل کرنا ہے؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، اس کی بہت ضرورت ہے میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی پڑھائیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی بھی ادھر ادھر نہیں پکڑ کے کوئی درگاہ پہ لے جائے گا، کوئی مزار پہ لے جائے گا، کوئی جھنڈا، کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی پلیتا، کوئی حرام، کوئی کفر، کوئی لحاظ، کوئی شرک، نہ جانے کہاں کہاں لے جا کر کے آپ کو بھٹکا کر جہنم کے راستے پہ ڈال دے گا۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس کا مفہوم آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں
گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں یہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کا لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ، منٹ منٹ، جو بھی زندگی گزرے گی، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے نبی کے حکم کے تابع میں گزرے گی، تابع داری میں گزرے گی، تیرے نبی کی فرمانبرداری میں گزرے گی۔ یہ وعدہ کرتا ہے، اور یہ وعدہ اللہ سے آپ کرتے ہیں، کسی اور سے بھی۔ اگر پولیس اسٹیشن میں کسی جرم میں پکڑے گئے اور پولیس نے اپنے اسٹیشن میں بلا کر کے آپ سے وعدہ لیا کہ آئندہ سگنل نہیں توڑو گے، لکھوایا یہاں سائن کرو، یہاں لکھو آئندہ سگنل نہیں توڑو گے، تو آپ یقیناً اس سائن کو جب بھی سگنل کے پاس یا کسی بھی سگنل کے پاس پہنچیں گے تو آپ اپنے سائیکل کو یا اپنی گاڑی کو یا اپنے ٹرک کو یا اپنی جیپ کو یا اپنی کار کو یا اپنے موٹر سائیکل کو یقیناً وہاں جب دیکھیں گے کہ سگنل ریڈ ہے، لال ہے، تو وہاں کھڑے ہو جائیں۔ آئندہ غلطی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے پولیس اسٹیشن میں یہ عہد کیا ہے، آپ ایک دفعہ غلطی کی تھی، پولیس لگا چلو ہم معاف کر دیتے ہیں، لیکن آئندہ اگر تم نے یہ غلطی کی تو تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، تمہارے اوپر فائن لگے گی، تمہیں جیل میں ڈالنا پڑے گا، تمہاری گاڑی سیز ہو جائے گی، تمہارا لائسنس ضبط ہو جائے گا۔ اس ڈر سے آپ جب کبھی بھی سگنل کے پہنچیں گے آپ کھڑے ہو جائیں گے سگنل میں کرا کر۔ عزیزان محترم، ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے کہ اگر لوگوں تم نے نبی سے معاہدہ کیا، اللہ سے ہم سے معاہدہ کیا کہ اللہ میری زندگی نبی کے فرمانبرداری میں گزرے گی، اگر تم نے نبی کی مخالفت کی، اگر تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، میرے حکم کے مطابق تم نے اپنی زندگی کو نہیں گزارا، تو یاد رکھو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وارننگ دی ہے، اگر میرے حکم کی مخالفت کرو گے، معاہدہ کرنے کے بعد اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کسی غیر کے سجدے کیے، کسی مٹی، کسی قبر، کسی درگاہ، کسی مدار، کسی چھتا، کسی علم، کسی چبوترا، کسی پیڑ، کسی پودا، کسی کو بھی اگر تم نے یہ سمجھا کہ یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی بیٹا بیٹا بیٹی دیتے ہیں، یہ بھی ہمیں جو چاہیں دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ یہ کرے گا، یاد رکھو یہ اس عہد کو توڑنا، اور جو اس عہد کو توڑے گا اللہ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اسے دردناک عذاب دیا جائے، دنیا کے فتنے میں پڑ جائے، دنیا کے خیر و برکت سے محروم ہو جائے۔ تو بہت سخت بات، آج ہمیں چھوٹی سی تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے گرمی میں آپ بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ کنڈال سے باہر ہیں تاکہ ان کو تھوڑی بہت ہوا ملے، کوئی اپنے رومال سے مچھر ہٹا رہا ہے، کوئی اپنے رومال سے ہوا لے رہا ہے۔ جہنم کی گرمی کتنی سخت ہوگی، اللہ 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 ہم سب کو جہنم سے محفوظ۔ بولو آمین، بولو زور سے آمین۔ سحر کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرما چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سحر کے وقت میں اللہ اپنے عرش سے نزول فرماتا ہے، اترتا ہے۔ کیسے اترتا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، جیسے اس کی شان ہے ویسے اترتا ہے، اور پھر دنیا والوں کی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی غریبی سے پریشان آدمی جس کی غربت کو میں دور کر دوں، ہے کوئی مریض جو مجھے پکارے جسے شفا طلب کرے میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی پریشان جو اپنی پریشانیوں کا، دکھ کا، درد کا اظہار کرے، دعا کرے میں اسے دکھ کو دور کر دوں۔ اس وقت اللہ آواز دے رہا ہے، ایسے موقع پر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں۔ مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ سحر کے وقت پر اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ مجلس ہے، یہ وعظ و نصیحت کے جلسے، یہ ٹینٹ، یہ تمام سب تام دھام جو آپ دیکھتے ہو، عزیزان محترم، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے رب کو، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کی مخالفت نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرے، ورنہ جہنم ہمارا مقدر ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، ذو قل آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، ہمارے بال بچوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ یہ جلسہ، یہ جلوس، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہاں جو کہا جا رہا ہے، اللہ ہمارے نام اعمال میں، اے اللہ اسے نیکیوں میں تحریر فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ ہم پریشان حال ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم غربت و افلاس کے مارے ہوئے اے اللہ تیرے دروازے پہ موجود ہیں، اے اللہ ہماری غربت و افلاس اور فقیری کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مال و دولت عطا فرما تاکہ تیری راہ میں ہم خرچ کریں، صدقہ اور خیرات کریں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کریں۔ اے اللہ ہم بیمار ہیں، ہمیں شفایابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم پریشان حال ہماری پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہم دکھ درد کے مارے، اللہ ہمارے دکھ درد کو دور فرما دے۔ اے اللہ ظالموں نے ہمارے پر اپنی زندگی کو تنگ کیا، ہم اپنے وطن کے اندر بھی غیر محفوظ ہیں، ہم اپنے وطن کے اندر بھی پریشان حال ہیں۔ ظالموں نے ہمارا جینا حرام کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں نماز کی، ہماری نمازوں کے اوپر حسد، ہماری مسجدوں کو توڑنے کے لیے، ہماری عبادت گاہوں کو برباد کرنے، ہمارے بچوں کا فیوچر اور مستقبل برباد کرنے کے لیے کچھ ظالموں نے کچھ اس طرح کے سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے جو ہمیں ہلاک و بربادیت کی طرف لے جائے۔ اے اللہ تو انہیں ہلاک و برباد کرنا، بولو آمین۔ اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے والا، اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے والا۔ اے اللہ جس طاقت اور جس پاور کی بنیاد پر وہ یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان ظالموں کے طاقتوں اور ان کے پاورز کو اللہ برباد کر دے۔ اللہ سے دعا کیا عزیزان گرامی تو اللہ کے دین کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول کے فرمانبردار بن جاؤ، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہی جنت کا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے اور یہی چیز ہے جس سے اللہ کی خوشی حاصل ہے۔ کسی بھی حالت میں ایمان آپ کے ہاتھوں سے نہیں جانا چاہیے۔ جس دن آپ کے ہاتھ میں ایمان چلا گیا، ایمان کی دولت چلی گئی، تو یاد رکھو تم کروڑ پتی بھی ہو جاؤ گے، تم آسمانوں کے اوپر بھی اڑو گے، اللہ کی قسم جہنم ہی ٹھکانا ہوگا، اللہ کی مار پڑے گی۔ اس لیے اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرو اور اس طرح کے اپنی بچیوں کی حفاظت کرو اور اس طرح کے ادارے جیسے یہ کلیت فاطمہ الزہرا جو ہے ماشاءاللہ بنات اور اس طرح کے اور بھی لڑکوں کے ادارے، لڑکوں کے اسکول، لڑکوں کے مدرسے جہاں اللہ اس کے رسول کی تعلیم، جہاں توحید کی، شرک کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں سنت ایسے قائم کرو، سنت و بدعت کے درمیان فرق معلوم ہو، حلال و حرام کی تمیز ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج اس بھارت کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، تقریباً 100 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، 100 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں اس بھارت کے اندر جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتے، انہیں کس نے پیدا کیا ہے، اسے کس نے بنایا ہے۔ 120 کروڑ کہہ لو نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا، سورج کس نے بنایا، میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تو ان سے کہو وہ نہیں مانتے، لیکن اللہ کا فضل ہے۔ آج یہ علماء کی دین ہے اور ان مدرسوں کی دین ہے کہ الحمدللہ مسلمان کے بچے سے اگر آپ پوچھیں، بچے سے پوچھیں میرے بچوں یہ بتاؤ آپ کو کس نے بنایا، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ زمین کو کس نے بنایا، تو کہیں گے اللہ۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ۔ آنکھیں کس نے دی، اللہ۔ ہاتھ کس نے دیے، زبان کس نے دیے، پیر کس نے دیے، مما کس نے دیے، پپا کس نے دیے، دادا کس نے دیے، دادی کس نے دیے، نانا کس نے دیے، نانی کس نے دیے، ہاتھ کس نے دیے، زبان کس نے دی، سب اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرو 120 کروڑ لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں آپ کے بھارت میں، اور پوری دنیا کی بات چھوڑو، صرف اپنے ملک کی بات۔ مولانا صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ 120 کروڑ انسان اس دنیا کے اندر اللہ کا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بھی زمین پر چلتے ہیں، لیکن وہ اپنے مالک کو نہیں جانتے۔ آپ جانتے ہیں، آپ اسی لیے مسلمان ہیں کہ آپ جانتے ہیں آپ کو اپنے رب کی پہچان ہے، شناخت ہے، اور یہ پہچان کس نے آپ کو عطا کی، کس نے دی، کس نے کرائی؟ بولو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ، انہوں نے کروائی، ہم کو کیا معلوم تھا؟ ہم کو کیا پتا تھا کہ اللہ نے یہ بنایا، اللہ نے وہ بنایا، اللہ نے یہ کرا؟ ہم کو اللہ کی بھی پہچان نہیں تھی۔ ہم تو کسی زمانے میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، جیسے آج لوگ کرتے ہیں، لوہے لکڑ کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کے سجدے کرتے تھے، گونگے بہروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ماتا ہم کو یہ دے دو، میرے بابو دے دو۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے
اپنے نبی کو بھیج کر اپنا تعارف کرا، اپنا انٹروڈیوس کروایا، اپنی پہچان کروایا، اور ہم نے جانا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہو مسلمانوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور دوستوں، کیا آپ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے دینے والے کو پہچانتے ہو، جانتے ہو؟ لیکن 120 کروڑ لوگ آپ اپنے مالک کو بولو، اسی وجہ سے وہ بیچارے بھٹک رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے اسی بھی اگر وہ خدا ہے تو خود بن جانا تھا، اسے بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ کتنی خوش نصیب ہیں آپ، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس پر کتنا بھی فخر کریں، ناز کریں، شکر ادا کریں، پھر بھی وہ شکر نہیں ادا کریں۔ کیا بتائیں اللہ کو پہچانتے ہیں، پیدا کرنے والے کو جانتے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، کسی گائے، کسی بیل، کسی بھینس، کسی عورت، کسی مرد، کسی اس کے سامنے آپ اپنے سر کو جھکا سکتے ہیں؟ بولو مسلمانوں، کبھی کوئی مسلمان کبھی اللہ کے سوا ہے؟ کچھ مسلمان نادان قسم کے اللہ انہیں ہدایت دے، کوئی جھنڈا پوج رہا ہے، کوئی ڈنڈا پوج رہا ہے، کوئی بنڈا پوج رہا ہے، کوئی قبر پوج رہا ہے، کوئی درگاہ پوج رہا ہے، یہ فلانے شاہ ہیں، یہ فلانے ولی ہیں، یہ فلانے کی درگاہ۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، وہ اسلام سے بھٹک گئے، نام انہوں نے مسلمانوں جیسا رکھ لیا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ درحقیقت وہ مشرک ہے، وہ شرک کے دلدلوں میں ہے۔ جب تک اگر وہ نہیں مانتے تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، کچھ جائے ان کو پتہ نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا، ایک اللہ سے مانگنا، ایک اللہ سے مانگنا، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کسی مٹی کے سامنے نہیں جھکتے۔ آپ سورج اتنا بڑا ہے، کبھی آپ نے سورج کا سجدہ کیا؟ بولو، کیا اسلام میں سورج کا سجدہ کرنا جائز ہے؟ کیا کوئی مسلمان سورج کو سجدہ کر کے بھی مسلمان رہے گا؟ کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی گائے، بیل، کسی بھینس، کسی کتے بلی کا سجدہ کرتا ہے؟ آج کتنے 120 کروڑ لوگ جہاں دیکھو وہیں سجدے پہ لگے ہوئے اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا کرو ہمیشہ، اور اللہ سے استغفار کیا کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ ہے اللہ کو پانے کا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت پا جائے تو جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ پیروی کرو اپنے نبی، کیسے زندگی گزارتے ہیں، صفائی کیسے رکھتے ہیں، ستھرائی کیسے رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے سامنے کیسے روتے تھے۔ ابھی آپ نے ہم سے پہلے جو تقریر کر رہے تھے کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے مبارک سے کہ عزیز المرجل چکی جس طرح گھر گھر چلتی ہے، نماز پڑھتے تھے تو روتے تھے، اور اس طرح سے اپنی آہوں کو اور اپنی آوازوں کو دباتے تھے، جیسے چکی دبا کے چلتی ہے تو آوازیں آتی ہیں، یا پانی جس ہڈی میں کھولتا ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے، سخت سخت سخت، اللہ کے نبی کے سینے مبارک سے اللہ کے خوف اور محبت سے اسی طرح کی آواز آتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کو سوچ کر کے، کبھی اپنی آنکھوں کو بھگو، کبھی رو لو اللہ تعالیٰ کی تنہائی میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو اللہ کی محبت پہ بھیگ جائے، صرف بھیگ جائے ایسے سرمے کی طرح سے پانی آپ کی آنکھوں میں اللہ کو سوچ کر آ گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم اللہ نے اس کے اوپر حرام کر۔ اپنے رب سے محبت کرو، اپنے اللہ سے محبت کرو، اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تابعداری کرو۔ تابعداری میں ایمان اور عقیدے کے صحت کے بعد سب سے پہلا درجہ آتا ہے نماز کا۔ یہ نماز انتہائی مسکین ہے، بیچاری، کوئی بھی مسئلہ ہو نماز ہی کے اوپر سب کا نظرہ جھڑتا ہے۔ شادی ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھی، کیا کریں، مشغول ہے، ذرا سے ٹھوکر لگی، نماز نہیں پڑھی، کیا کریں، درد بہت بڑا، یعنی کھانا نہیں چھوٹ رہا ہے، پینا نہیں چھوٹ رہا ہے، چائے نہیں چھوٹ رہی، سگریٹ نہیں چھوٹ رہا، بیڑی نہیں چھوٹ رہی،
گٹکا خیری نہیں چھوٹ رہا، لیکن چھوٹ کیا رہی ہے؟ بولو بولو، نماز۔ بچہ سو رہا ہے، صبح اسکول جانا رہتا ہے، اٹھ نہیں پاتا ہے، نماز پڑھاؤ، اسکول میں جا کے سوئے گا، رزلٹ غلط آ جائے گا، فیل ہو جائے گا، تو نماز ہی ایک مسکین ہوئی نا، جا گئی نہیں۔ دیکھو مسلمان اگر کسی چیز کو فوراً گراتا ہے، ختم کرتا ہے اپنی زندگی سے، تو وہ ہے نماز۔ ابھی فجر کی اذان ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، لیکن بہت سارے یہیں پر سننے والے ہماری آواز مسلمان بسترے میں پڑے ہوئے، گرمی ہے اس کے باوجود بھی چلو اٹھ کے چلو نماز پڑھنے میں لیٹ جائیں گے، سو جائیں گے، میں نے رات بھر جلسہ سنا ہے تو اب نیند آ گئی جا کے سو جائیں گے۔ ارے آپ کو اگر چائے پیش کر دیا تو چائے نہیں ریفیل کریں گے، آپ کے سامنے کھانے والا آپ کو کھانا نہیں ریفیل کریں گے۔ آپ سے یہ کہا جائے کہ یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر ابھی چلے جاؤ 500 روپے ملتے ہیں، اللہ کی قسم دوڑے ہو جاؤ 500 روپے لے لیں، تب نیند نہیں آنے والی، تب بیماری نہیں دکھے گی، تب پریشانی نہیں دکھے گی۔ لیکن یہ چیزیں ہیں کہ نماز میرے عزیزوں قرۃ عین فی الصلاۃ، نبی نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑے۔ یہ سب سے بڑی مومن کی پہچان ہے، سب سے بڑی مومن کی پہچان ہے جو نمازی نماز نہیں چھوڑے۔ اس لیے آپ حضرات دیکھیے ماشاءاللہ مؤذن نے اذان دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، سب کو نماز کا عادی بنائیں، نماز پڑھیں اور نماز کا سلسلہ زندگی میں جاری رکھیں، اور اللہ اس کے رسول کی مرضی اور خوشی حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔